اسکاٹ لینڈ کے شہر گلاسکو میں کشمیر کے حوالے سے خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے مقررین کا کہنا تھا کہ تمام پاکستانیوں اور کشمیریوں کو اکٹھے جدوجہد کے ذریعے 2023 سے پہلے ہی مقبوضہ کشمیر کو آزاد کروانا ہوگا۔ بھارت کشمیر میں بہت بڑی گیم کھیل رہا ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں شاہد میر کی اس رپورٹ میں۔ آزاد کشمیر کے صدر نے مظلوم کشمیریوں کے حق میں مؤثر آواز بلند کرنے کے لیے اسکاٹ لینڈ کی بزرگ کشمیری سیاسی شخصیت ڈاکٹر محمد خان کو اپنا معاون خصوصی مقرر کیا ہے۔ ڈاکٹر محمد خان کے معاون خصوصی بننے کی خوشی میں پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے مرکزی رہنماؤں نے مقامی ہوٹل میں ایک پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا۔ پی ٹی آئی اسکاٹ لینڈ کے صدر میاں علی احمد صوفی، علی حیدر، ندیم اشرف، ناصر جعفری، گوشی اور دیگر نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ مقبوضہ کشمیر کو بھارتی غاصبوں سے آزاد کروایا جائے۔ بھارتی حکومت اور فوج نے نہتے کشمیریوں پر اپنے مظالم کی انتہا کرتی ہے۔ ہمیں مل کر اس سال اپنے تن من کی بازی لگانا ہوگی اور اپنے بہن بھائیوں کی ہر طرح سے مدد کرنا ہوگی۔ صدر آزاد کشمیر بیرسٹر سلطان محمود کے معاون خصوصی ڈاکٹر محمد خان نے اپنے خطاب میں کہا، اس سال اسکاٹ لینڈ کے بڑے شہروں میں کشمیریوں کے حق میں تاریخ ساز مظاہرے کیے جائیں گے۔ اپنی نوجوان نسل کو کشمیر میں ہونے والی بھارتی دہشت گردی سے آگاہی دی جائے گی۔ ایک آواز ہو کر اکٹھے ہو کر کشمیر کے لیے کام کریں اور سب یہ نوجوان لوگ ہیں، میں ان کو دعوت دوں گا کہ وہ آگے آئیں اور ہماری مدد کریں کشمیر کے مسئلے میں، تاکہ کشمیر کو زیادہ سے زیادہ جتنے بھی زیادہ ہم کر سکیں کشمیر کے مسئلے کو آگے بڑھائیں۔ پرنس وسیم، راجہ عزیز، انس سرور، نوید رانا، عاصم خان، عامر صدیقی اور دیگر نے نائٹرو نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے کہا، ہم اور ہمارے بچے بھی اپنی زندگیوں کی آخری سانس تک مظلوم کشمیریوں کے جدوجہد آزادی کی تحریک کی حمایت کرتے رہیں گے۔ آج یہاں پہ ہم لوگ سب اکٹھے ہوئے ہیں، جو ڈاکٹر خان صاحب ہیں، ان کو بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے اپنا ایڈوائزر مقرر کیا اسکاٹ لینڈ میں، تو ہم ان کو مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ یہ کشمیر کاز کے لیے اور زیادہ کام کریں گے۔ اس سے پہلے بھی ڈاکٹر صاحب کشمیر کے اوپر بات کرتے رہے ہیں۔ ڈاکٹر خان صاحب کو، جن کو کوارڈینیٹر جو ہے بیرسٹر سلطان صاحب نے بنایا ہے اسکاٹ لینڈ کا، بیسکلی اس کو بنانے کا مقصد ہے کہ تحریک کو تیز کیا جائے، کشمیریوں کا حق ان کا دلایا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت اچھا انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ایک بہت اچھا ورکر لے کے ہے، جس کے ساتھ پوری کشمیری کمیونٹی کے ساتھ پاکستانی کمیونٹی بھی ساتھ کھڑی ہے۔ اسکاٹ لینڈ میں تحریک کا آغاز ہو گیا، جس میں کہ آپ کو پتا ہے کہ ڈاکٹر خان صاحب اپوائنٹڈ ہوئے ہیں ایڈوائزر ٹو پریزیڈنٹ، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہوں گے اور کشمیر کا حق کشمیری کو دلا کے رہیں گے۔ کشمیر میں جو دیکھیے ہندوستان کی جو بربریت چل رہی تھی، یہ ابھی سال سے اوپر ہو گیا لاک ڈاؤن۔ آج جو ہمارے دوست وغیرہ ادھر اکٹھے ہوئے ہیں، ہم ڈاکٹر خان صاحب کو جو ہے نا وہ ان کے بیرسٹر سلطان کے معاون خصوصی ہونے پہ مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ بہت ہی سینئر اور بہت ہی اچھے انسان ہیں، جن کو یہاں پہ الیکٹ کیا گیا ہے پی ٹی آئی کشمیر۔ تو میں کشمیر کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ کشمیر میں جو بربریت ہو رہی ہے، جو وہاں پہ قتل و غارت ہو رہی ہے، وہ بند ہونی چاہیے۔ میں ڈاکٹر صاحب کو اسپیشلی مبارکباد دوں گا اور بیرسٹر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے رائٹ بندے کا چوز کیا اسکاٹ لینڈ میں۔ بہت بہت مبارکباد دیتے ہیں ہم ڈاکٹر صاحب کو، جو آزاد کشمیر کے پریزیڈنٹ کے ایڈوائزر بنے ہیں، اور یہ ہم سوچتے ہیں کہ جتنی بھی اوورسیز کمیونٹی ہیں ان کے لیے بہت ہی ایک فخر والی بات ہے کہ ایک جو لوکل پرسن ادھر 40 سال سے زیادہ اپنی لائف لیو کر رہے ہیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دنیا کی کوئی بھی طاقت کشمیری بہن بھائیوں کے جذبے کو شکست نہیں دے سکتی۔ تقریب کے آخر میں تمام معزز مہمانوں کی تواضع پرتکلف کھانوں سے کی گئی۔ اسکاٹ لینڈ میں پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی رہنما علی حیدر نے آج ڈاکٹر محمد خان کو آزاد کشمیر کے صدر بیرسٹر سلطان محمود کا معاون خصوصی بننے پر پرتکلف عشائیے کا اہتمام کیا گیا، جس میں اسکاٹ لینڈ کی سماجی و سیاسی شخصیات نے بھرپور شرکت کی۔ شاہد میر، 92 نیوز، گلاسکو، اسکاٹ لینڈ۔ پوٹوہاری ادب کے رنگوں نے برمنگھم کی شام کو حسین بنا دیا۔ نئے سال کی خوشی میں منعقدہ تقریب میں سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ عارفانہ کلام نے حاضرین کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تفصیلات دیکھیے خواہ راجہ کی اس رپورٹ میں۔
نئے سال کی خوشیاں دنیا بھر کی اقوام اپنے انداز میں مناتی ہیں، کہیں آتش بازی تو کہیں رنگ بکھیرتے برقی کمکمے، کہیں میوزک کے پروگرامز تو کہیں دوستوں کی محفلیں۔ مگر برمنگھم نے پوٹوہاری ادب اور کلچر کے فروغ میں راجہ عبدالغفار اور چودھری ساجد کی سرپرستی میں پوٹوہاری شعر خوانی کی تقریب منعقد کی گئی۔ تقریب میں ماں بولی زبان اور ثقافت سے محبت کرنے والے سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس موقع پر مہمانوں کو روایتی کلچر یعنی ڈھول کی تھاپ پر خوش آمدید کہا گیا، جہاں پر منچلے بھنگڑے ڈالتے دکھائی دیے۔ تبلا، ستار، گھڑے اور ڈھولکی کے امتزاج نے محفل میں سر بکھیر دیے۔ فنکاروں نے اپنے مخصوص انداز میں شعر پڑھنے شروع کیے تو شائقین داد دیے بنا نہ رہ سکے، جبکہ عارفانہ کلام نے حاضرین محفل کو جھومنے پر مجبور کر دیا۔ تقریب کے اختتام پر حاضرین نے انتظامیہ کی ماں بولی زبان اور ثقافت کے فروغ کے لیے کیے گئے اقدامات کو سراہا۔ زبردست پروگرام ہوا جی، راجہ افضال کیانی صاحب نے پروگرام منعقد کیتا ہے اور اپنے پٹھوارے خطہ پٹھوار واسطے جناب علی جڑا کلچر ہاؤس اجاگر کیتا سے بڑا ہی زبردست پروگرام ہویا جناب۔ میں افضال کیانی نو اس پروگرام سارے نے مبارکباد پیش کرنا ہے۔ برمنگھم میں جڑا نا نئے سال نے خوشی وچ ایک محفل منعقد کی گئی، شیرخوانی نے پورے یو کے جو دوست جتنے بھی دوست ہیں انہوں نے شرکت کی تھی اور اس محفل سے بڑا محظوظ ہوئے۔ پٹھوار ساری ثقافت ہے اور شیرخوانی ساری پٹھواری ثقافت ہے اور اس کی ثقافت کی خوب اجالا کیتا سنگیاں دوستاں۔ دیار غیر میں رہتے ہوئے ماشاءاللہ ہم نے سب لوگوں کو دعوت دی ہے، سب دوست یہاں پہ آئے ہیں، اپنا جو ہے ہمارا پٹھواری کلچر اس کو اجاگر کیا ہے۔ نئے سال کی خوشی میں جو آج پٹھواری ثقافت کا محفل شیرخوانی کا پروگرام منعقد ہوا ہے، اس میں کافی کثیر تعداد میں برطانیہ باہر سے لوگوں نے شرکت کی ہے۔ برمنگھم میں بہت اچھا پروگرام ہوا ہے شعر و بزم کا اور بڑا ہم نے انجوائے کیا ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ایسے پروگرام ہوتے رہیں اور اپنی کمیونٹی اسی طرح گیدر ہوتی رہے۔ انتظامیہ کی جانب سے تقریب کے شرکاء کا شکریہ بھی ادا کیا گیا۔ دیار غیر میں ایسے پروگرامز مل بیٹھنے اور خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنے کا بہترین ذریعہ ہیں۔ پٹھواری ادب کے رنگوں سے سجی یہ محفل دیار غیر میں بسنے والی کمیونٹی کا اپنی ماں بولی زبان سے محبت کا واضح ثبوت ہے۔ خاور راجہ، 92 نیوز، برمنگھم۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 2 روزہ دورے پر اسپین پہنچ گئے، جہاں پاکستان ہاؤس میڈرڈ میں ان کی جانب سے تھنک ٹینک، جرنلسٹ اور ماہر دفاعی اور عالمی امور سمیت مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیات کے اعزاز میں ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے اسپین میں پاکستان کے سفیر شجاعت راٹھور کے ہمراہ معزز مہمانوں کو پاکستان ہاؤس میڈرڈ میں آمد پر خوش آمدید کہا۔ اس موقع پر شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا، پاکستان اسپین کو 2 طرفہ اور یورپی یونین کے حوالے سے انتہائی اہمیت کا حامل سمجھتا ہے۔ ہم اقتصادی سفارتکاری کے ذریعے دنیا کی توجہ پاکستان کی 200 ملین آبادی پر مشتمل ابھرتی ہوئی مارکیٹ، سرمایہ کاری اور تجارت کے میسر وسیع مواقع کی جانب دلا رہے ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان اسپین سمیت تمام یورپی یونین رکن ممالک کے ساتھ بامقصد شراکت داری کا خواہاں ہے۔ دونوں ممالک کے درمیان اقتصادی اور تجارتی تعاون بڑھانے کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ مخدوم شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ افغانستان میں قیام امن سے علاقائی روابط کو فروغ ملے گا، جو ہمارے اقتصادی اہداف کے حصول میں معاون ثابت ہوگا۔ جدہ میں بچوں کے لیے صحت بخش غذا کی اہمیت اور تیاری کے عنوان سے آگاہی تقریب ہوئی، جس کا اہتمام ایلیٹ کلب کی جانب سے کیا گیا۔ تقریب میں مزے کے کھانے تیار کیے گئے، جن کی تیاری میں بچوں نے بھی خوب حصہ لیا اور بعد میں تمام خوابوں کا لطف اٹھایا۔ دیکھتے ہیں نمائندہ 92 نیوز عدیل ریاض کی یہ دلچسپ رپورٹ۔
जद्दा में होने वाली खुश जायका तकरीब में शेफ शगुफा और माहिर गजायत अदिया वहाज ने बच्चों के साथ मिलकर मुख्तलिफ डिशेस तैयार की। बच्चों ने मजे मजे की डिशेस बनाना सीखी। शेफ शगुफा और माहिर गजायत अदिया वहाज ने हर डिश की तैयारी के हवाले से बच्चों को आगाह किया, ताज़ा फलों और सब्जियों की अहमियत और गजायत के बारे में बताया। बच्चों ने न सिर्फ तमाम डिशों की तैयारी में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया बल्कि बाद में शौक के साथ साथ उन्हें नोश भी किया। इस मौका पर माहिर गजायत ने बच्चों को सेहतमंद और जायके से भरपूर नाश्ते की अहमियत के बारे में बताया। उनका कहना था कि ऐसा नाश्ता जिसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, सेहत बख्श चिकनाई और फाइबर पर मबनी मुतवाजन गज़ा हो तो दिन भर स्कूल में आला कारकर्दगी के लिए जिस्म को तवानाई फराहम करता है। माहिर गजायत अदिया वहाज का कहना था नाश्ता तर्क करना गैर मुतवाजन और जंक फूड के सेहत पर मज़रे असरात मरतब होते हैं, जबकि बच्चों में जंक फूड्स की आदत इनकी सेहत और कारकर्दगी के लिए नुकसानदेह साबित होती है। तकरीब के अख्ताम पर बच्चों के वालिदैन ने एलीट क्लब की इस काविश को बेहद सराहा और कहा कि मौजूदा दौर में बच्चे सेहतमंद खानों से दूर हो रहे हैं। इस तरह की तकरीबात से वो सेहतमंद खानों और डिशों की तरफ राग़िब होंगे। आखिर में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए लिटिल मास्टर शेफ के सर्टिफिकेट और मुख्तलिफ कंपनियों की तरफ से तोहफे भी दिए गए। अदील रियाज, 92 न्यूज़, जद्दा। और नाज़रीन, पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में 2 रोज़ा जारी रहने वाली पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो अख्ताम पजीर हुई। यूएई में मुकीम पाकिस्तानियों ने प्रॉपर्टी शो भरपूर दिलचस्पी से देखा। एक्सपो की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ अमाराती समाजी और कारोबारी शख्सियत डॉक्टर बू अब्दुल्ला थे। मज़ीद अहवाल जानते हैं सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। यूएई में मुकीम पाकिस्तानी बिजनेस कम्युनिटी और गैर मुल्की सरमायाकारों की पाकिस्तान में रियल एस्टेट के शोबे में दिलचस्पी बढ़ने लगी। ओवरसीज पाकिस्तानियों के लिए पाकिस्तान में बगैर किसी खौफ के प्रॉपर्टीज खरीदने के लिए राहें भी खुलना शुरू हो गईं। गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान सोशल सेंटर शारजा में पाकिस्तान प्रॉपर्टी एक्सपो की शानदार इख्तितामी तकरीब हुई, जिसमें अमाराती सरमायाकारों समेत कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। प्रॉपर्टी शो के ऑर्गेनाइजर मियां मुनीर हांस और अशरफ खान ने शुरका को पाकिस्तान में सरमायाकारी करने और जायदाद खरीदने के हवाले से आगाह किया। बड़े खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कहा जी कि ये जिस मकसद के लिए हम आए थे तो वो हमारा मकसद हल हो गया। प्रॉपर्टी शो के मेहमान खसूसी हिज एक्सीलेंसी डॉक्टर बू अब्दुल्ला का कहना था कि पाकिस्तान प्रॉपर्टी नुमाइश का यूएई में मुनक्किद होना बहुत ही खुशाइंद बात है। यहाँ बहुत बड़ी कम्युनिटी है जो पाकिस्तान में जारी प्रोजेक्ट से फायदा उठा सकती है। शो के ऑर्गेनाइजर्स और शुरका का कहना था पाकिस्तान में प्रॉपर्टी के हवाले से जितने भी हदशात हैं वो खत्म हो चुके हैं। इस वक्त माहौल साजगार है। पाकिस्तान में प्रॉपर्टी एक्सपो के आखिरी रोज पाकिस्तान बिजनेस कौंसिल दुबई के साबिक सेक्रेटरी जनरल खुरम ख्वाजा, हनीफ मर्चटला, जुबैर खान, सरदार खुरम शहजाद, बाबर कुरैशी, फिदा मोहम्मद आफरीदी, मलिक इकबाल ने खसूसी तौर पर शिरकत की और ओवरसीज को पाकिस्तान में जारी रियल एस्टेट मंसूबों पर ब्रीफिंग दी। तकरीब के आखिर में अहम शख्सियात को उनकी खिदमात पर एवार्ड्स और शील्ड्स दी गईं। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले मारूफ आर्टिस्ट नूर हैदरी नज़र के फ़न पारों और आर्ट की दुबई में नुमाइश में अरब कारोबारी शख्सियात समेत पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद ने शिरकत की। शुरका ने आर्ट को खूब सराहा। नुमाइश का मज़ीद अहवाल सैयद मुदस्सर खुशनूद की इस रिपोर्ट में। दुबई में मारूफ पाकिस्तानी आर्टिस्ट नूर हैदरी नज़र के आर्ट और फन पारों की नुमाइश ने शुरका पर सहर तारी कर दिया। मेहमानों ने सीनियर आर्टिस्ट के फन को दिल खोल कर दाद दी। नुमाइश के मेहमानान ने खुसूसी वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर्स मारूफ अरब कारोबारी शख्सियत हिज एक्सीलेंसी सुहेल मोहम्मद अल ज़ारूनी और अमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर अफजाल महमूद थे। आर्ट के दीवानों की एक बड़ी तादाद नुमाइश देखने पहुंची, जिन्होंने पेंटिंग्स को खूब सराहा। नुमाइश के मेहमानान ने खुसूसी हिज एक्सीलेंसी सुहेल अल ज़ारूनी और सफ़ीर पाकिस्तान अफजाल महमूद का कहना था कि नुमाइश वाकई जहनों पर सहर तारी कर देने वाली थी। तो ये माशाल्लाह सपूत हैं पाकिस्तान के और आज इन्होंने जो खूबसूरत यहाँ पे प्रेजेंटेशन अपनी की है, इट इज़ लवली एंड आई मेट हिज फैमिली मेम्बर्स आल्सो। तो ये वी जस्ट स्टार्ट 2022 and we have many tension because of corona and many other things in our life, and whenever we see the art, you know, we feel relaxed, and that's it. I think it's a very good exhibition, you know. Thank you. जबकि आर्टिस्ट नूर हैदरी नज़र ने कहा कि मैंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है और अल्लाह ताला का खास करम है कि बात अब तक बनी हुई है। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं काम करता हूँ और ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, और जो भी है वो सबके सामने है। और बस अल्लाह मियाँ से दुआ है यही कि अल्लाह मियाँ इसको दायम व कायम रखे सेहत के साथ, और जब
नुमाइश के लिए पेश की जाने वाली पेंटिंग्स में जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को कैनवस पर इस अंदाज में पेश किया गया कि शुरका दाद दिए बगैर न रह सके। नुमाइश में तसव्वुफ और सूफीज़्म का रंग नुमाया था। शुरका का कहना था कि नुमाइश को जिस अंदाज में सराहा जा रहा है वो आइंदा भी अवाम के सामने अपने मुनफरिद फन को पेश करते रहेंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद मुदस्सर खुशनूद, 92 न्यूज़, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। सऊदी अरब में 3 रोज़ा डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह कर दिया गया, जिसमें 105 मारूफ कंपनीज ने स्टॉल्स लगाए। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में बैनुल अक़वामी डिजिटल मार्केटिंग एंड ई कॉमर्स एक्सपो नुमाइश का इफ्तिताह सऊदी पोस्ट कॉरपोरेशन के सदर अनफ बिन अहमद ने किया। नुमाइश में सऊदी अरब के अलावा इंटरनेशनल कंपनीज की जानिब से 105 स्टॉल्स लगाए गए हैं। इसके अलावा इस नुमाइश में शरीक अफराद की आगाही के लिए मुख्तलिफ वर्कशॉप्स का भी अहतमाम किया गया है, जिनके ज़रिए आज के दौर में डिजिटल मार्केटिंग और ई कॉमर्स के फ़वाइद के बारे में आगाह किया जा रहा है कि कैसे टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाते हुए कारोबारी सरगर्मियों को पूरी दुनिया तक फैलाया जा सकता है। नुमाइश में सऊदी शहरियों समेत दीगर गैर मुल्कियों की बड़ी तादाद शरीक हो रही है।